گنج بخشے اللہ فیض عالم مظہر نور خدا خدا ناکساں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ اور دادا صاحب کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے اگر کچھ ہم بات کر پائیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر کون کون سی جگہوں پہ وہ تشریف فرما؟ پاکستان کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ 16 ممالک کا سفر کیا، ایسے شیوخ سے اکتساب فیض کیا، ان سے برکت سمیٹی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر قائم رہے نا، پوری کرۂ ارضی کے روحانی نظام کو چلانے کے لیے اللہ کی توفیق کے لیے کافی ہے۔ بس آخری بات اس ذیل میں آپ کے سامعین و ناظرین، کیونکہ آج دل کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو میں کھولتا چلوں۔ میں گیا سن 2010 کے اندر موزمبیق، ایک سیرت کانفرنس تھی اور پاکستان سے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ نمائندگی کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو میرے ایک ذوق کا حصہ ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاؤں اس نئی مقام پر جو آدمی پہلا اسلام لے کر آنے والا آدمی تھا یا پہلا مبلغ تھا اسلام کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آثار سے میں برکت پاؤں، اس کے احوال جانوں کہ وہ کن حالات میں یہاں آئے، ان کو کن مشکلات کا سامنا رہا اور پھر ان کی جدوجہد کا سفر کیسا رہا۔ تو اس ذوق میں میں نے وہاں دوستوں سے پوچھا کہ یہاں نامور شخصیت موزمبیق میں کون ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت یوشع بن نون۔ انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے یہاں گویا اس جزیرے کے اوپر کہہ لیں یا اس آبادی میں جو ہے سب سے پہلے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین رحمت کا جو ہے اس کا پرچار کرنا شروع کیا۔ میں ان کے مزار مقدس پر پہنچا یعنی اکتساب فیض کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا کمرہ بنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت کشادہ کمرہ ہے، بڑا کمرہ ہے اور بڑا لکڑی سے مزین ہے اور جو وہاں کا ٹریڈیشنل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ چہار اطراف جو ہے نا، یعنی وہ کمرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں پورا قرآن پاک لکڑی کے اندر کندہ کیا ہوا۔ اور میں وہاں جب کھڑا ہو کے اصالِ ثواب کر رہا تھا، ان کو دعا کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بزرگ اللہ والے ہیں ان کے سرہانے کی طرف جو ہے، باقی تو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور ایک قرآن پاک کے حافظ ہونے کے طور پہ وہ بہت عام فہم ہے، یعنی پڑھتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ پورا قرآن پاک اس کے چار اطراف لکھا گیا، لیکن جو ان کے سرہانے والی سائڈ تھی نا، وہاں میں نے دیکھا کہ کسی اور زبان میں زیادہ نمایاں اور جلی حروف میں کچھ چیز کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب دعا مکمل ہو گئی تو میں نے وہ جو ہمارے مہمان تھے، میزبان تھے، جو ہمارے وزیر مہمانداری جو ان کے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ باقی تو ظاہر قرآن حکیم لکھا ہے، لیکن یہ جو درمیان میں لکھا ہے یہ یہاں کی کوئی لوکل لینگویج ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ تھے نا، یہ ان کا وظیفہ تھا۔ یہ جب کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے تو بہت سارے لوگ جب دوسرے جزیروں پہ جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا باقی معاملات کے لیے، تو وہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتے تھے، تو ان کو دوبارہ محنت کرنا پڑتی۔ تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے لیے وہ چاہتے کہ یہ کہیں دین سے ہٹے نہیں، تو انہیں دین کے باقی احکامات کے ساتھ یہ وظیفہ دیتے روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے۔ تو یہ ان کا وظیفہ تھا جو یہاں کی لوکل لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب؟ انہوں نے کہا ہمیں مطلب اس کا نہیں پتا، ہم برکت کے طور پر اس کو لکھتے ہیں اور یہ ہر جگہ جہاں ان کی محبت کرنے والے ہیں وہ ان کی علامت کے طور پر یہ لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو مجھے تو، میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ مجھے کہاں سمجھ آنا ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ اس کو ذرا پڑھ دیں تاکہ شاید ریفرنس کے طور پہ کہ میرے لیے تاکہ وہ ایک حافظے میں خوشگوار یاد کے طور پر رہ جائے۔ آپ یقین مانیں جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو میرے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو۔ اللہ میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے پڑھا اور کہا کہ یہ ان کا بھی وظیفہ تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی سمت جو ہے نا وہ اپنی سمت کی طرف کی اور مجھے اس دین پر استقلال عطا کیا، اس پر استقامت عطا کی، اور یہ مشکل سفر جو تھا تبلیغ کا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا جو وہاں تحریر لکھی ہوئی تھی؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ موزمبیق کہاں پہ ہے اور دنیا کے کس خطے میں ہے اور وہاں کی زبان، وہاں کا کلچر، وہاں کے حالات کیسے ہیں، لیکن دین کی نسبت سے لوگوں تک یہ جو روحانیت کا عظیم الشان سرمایہ پہنچا، یقیناً آپ خود تصور کریں کہ اس اللہ والے کی کس درجے پر حضور سیدی فیض عالم کے ساتھ نسبت ہوگی، محبت اور شفقت ہوگی، کس انداز میں اس کا ایک تعلق ہوگا کہ انہوں نے اس کو اپنا وظیفہ، نہ صرف اپنا وظیفہ بنا لیا بلکہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ عطا کرنا شروع کر دیا۔
اچھا طارق بھائی، تھوڑی سی باتیں اگر ہم کریں لوگوں کی دلچسپی کے حوالے سے، پہلے تو باقی باتیں بھی ان کی دلچسپی کی تھیں، لیکن دادا صاحب کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے اگر کچھ ہم بات کر پائیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر کون کون سی جگہوں پہ وہ تشریف فرما ہوئے، پھر لاہور کب پہنچے، کتنا حضور ٹائم؟ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ 400 ہجری میں غزنی ہندوستان کا جو ایک علاقہ ہے اس کا ایک آگے چھوٹی ایک بستی اجویر کے نام سے تھی، آپ وہاں پیدا ہوئے، اور اسی لیے آپ کو علی بن عثمان الحجویری کہتے ہیں، اللہ ثم جلابی ثم لاہوری کہتے ہیں۔ جلاب بھی ایک قصبہ ہے جو حجویر کے ساتھ ہے۔ ایکچولی جب بہت تحقیق سے، باریک بینی سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو پھر یہ راز ہم تک پہنچا کہ یقیناً آپ کا جو والد کا گھر تھا اور آپ کا باقی جو خاندان تھا وہ حجویر میں تھا، ہاں لیکن ہاں، آپ کی پیدائش پیدائش ادھر، جو ہے واہ نا واہ واہ، وہ آپ کے ننھیال میں، یعنی ننیال، ساتھ والا جو ساتھ قصبہ تھا قصبہ تھا، جسے واہ واہ واہ، جلاب کہتے جلاب، تھے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ، ٹریڈیشنلی جس طرح ہوتا ہے ننھیال میں اکثر بچے جو ہیں پیدائش، پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بھی اسی ٹریڈیشن کے طور پر جو ہے اپنے ننھیال کے اندر جلاب قصبہ جو تھا وہاں پیدا ہوئے۔ اور جلاب اس لیے اس قصبے کو کہتے تھے کہ اصل میں کہیں اس کا نام جو ہے وہ محققین نے یہ لکھا کہ یہ پورے افغانستان کے اندر واحد قصبہ تھا جہاں سب سے زیادہ گلاب پیدا ہوتے تھے، واہ 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 اس واہ، نسبت سے اس کو جلاب جو ہے نا، جلاب، واہ واہ وہ واہ، جسے ہم اچھا اچھا، مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں، مبالغے کے سیغے گلاب میں، سے جلاب اس ہاں میں، اس سے جو ہے نا وہ جلاب بن گئے، اس لیے آپ کو جلابی کہتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا اپنا اسم گرامی علی ہے اور آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے نا ان کی اللہ اولاد میں سے اکبر، ہیں، اللہ اور اکبر، نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں، واہ واہ اور واہ، والدہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی نسبت جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہے، اس لیے ہم آپ کو نجیب جی الطرفین طرف، سید کہتے ہیں۔ اور اللہ پھر اکبر، 8ویں پشت کے اندر آپ جو ہیں وہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اللہ کے ساتھ جا کے اکبر، مل اللہ جاتا ہے۔ اکبر، اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ ابو الحسن اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جب شادی فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ہی اولاد سے نوازا، جو کہ بچپن میں ہی بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کا اسم گرامی حسن تھا، تو ان کی نسبت سے ابو الحسن آپ کی جو ہے وہ کنیت بن گئی۔ اور آپ کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آپ نے غزنی جو ہے اس کے اندر گزارا، اور حجویر اور غزنی کیونکہ بالکل پاس پاس ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ غزنی کے قریب حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد گرامی ہیں ان کا مزار جو ہے وہ وہاں ملتا ہے، اللہ اکبر، اور اچھا، مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے وہاں بھی واہ زیارت واہ، کا جو ہے سبحان وہ اللہ، موقع ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر آپ کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو دین کی جو اساسی علوم ہیں ان کی جو ایک مشق ہے اور وہ جو ایک معاملہ ہے وہ بہت ابتدائی سالوں میں ہی مکمل ہو گیا۔ واہ واہ واہ، قرآن پاک کا حفظ کیا جانا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 4.5 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حکیم جو ہے اسے مکمل اللہ فرما اکبر، لیا، اور پھر اس کے بعد اگلے درجے پہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو روزمرہ معمولات کی فقہی تعلیم ہے وہ بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ بہت ابتدائی سالوں میں مکمل ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ کوشش کی کہ اب باطنی علوم جو ہے نا ان کو حاصل کرنے واہ کے واہ لیے واہ، سفر اختیار کیا جائے۔ تو اہل غزن جو تھے ان میں ایک شاہ بزرگ کے نام سے ایک اللہ والے تھے، آپ نے ان سے بھی ابتدائی وقت میں جو ہے وہ کیا۔ پھر آپ کے جو اپنے شیخ ہیں شیخ ابو الفضل ختلی علیہ رحمت جو ہیں ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس کرۂ ارضی پر جو آج زمین کا نقشہ ہے اس کے مطابق پاکستان کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ 16 ممالک کا سفر کیا، اللہ یعنی اکبر، آپ کے اسفار جو ہیں ان 16 ممالک میں گویا 16 اور یہ 2 ملک، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کرۂ ارضی کے 18 ممالک جو ہیں انہوں نے آپ کے قدمین سے برکت پائی، آپ واہ وہاں واہ جو ہے واہ، واہ واہ، اکتساب فیض کے لیے جاتے رہے، اور آپ نے بے شمار جو مشارب کے لوگ تھے، ذوق کے لوگ تھے، ان سے اکتساب فیض کیا۔ یعنی آپ کے اساتذہ کے اندر جن کا آپ نے اپنی عظیم الشان کتاب کشف المعجوب میں جن کا تذکرہ کیا، ان میں ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ جیسی بزرگ ہستی، مستند ہستی جو ہیں، جنہیں جو رسالہ قشیریہ کے بانی ہیں، جن کے بارے میں عرفیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رسالہ قشیریہ جو ہے وہ تصوف کا بغدادی یا روحانی قاعدہ ہے، وہ ہائے جو ہائے، پہلا قاعدہ واہ ہوتا ہے نا واہ وہ واہ قاعدہ ہے، واہ واہ واہ، تو وہ ان سے آپ کو اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اور پھر
آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان رہا کہ روحانی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی میں 300 سے زائد ایسے شیوخ سے اکتساب فیض کیا، ان سے برکت سمیٹی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر قائم رہے نا، موجود ہو، تو اللہ وہ اس اکبر، پوری کرۂ ارضی کے روحانی نظام کو چلانے کے لیے چلانے، اللہ کی توفیق کے اللہ لیے کافی ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ایک اکبر، آدمی میں، آپ ایک آدمی فرماتے ہیں پر میں نے 300 تین ایسے لوگوں سو سے جو ہے وہ اکتساب فیض کیے۔ تو اس سے اللہ اندازہ اکبر، ہوتا ہے، اسی لیے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس سارے مشاہدے کا اور مطالعے کا جو حاصل تھا وہ کشف المعجوب کی شکل میں آپ نے اپنے ساتھ وابستہ محبت کرنے والوں کے لیے اور رہتی دنیا کے سارے تصوف کے اشاکان کے لیے آپ نے ایک ذخیرہ چھوڑ دیا۔ اور اس کتاب کا مقام اور منصب یہ ہے کہ آج بھی جو اسلامی ذخیرہ علمی ہے اس کے اندر جو 4 کتابیں 2025 میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، جن پر سب سے زیادہ غور و فکر کیا گیا، ان میں جہاں پر نہج البلاغہ ہے، جہاں پر جو مولانا روم کی مثنوی ہے، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشف المحجوب ہائے ہے ہائے، اس کو بھی دنیا کی 4 جو بڑی اسلامی ذخیرہ علمی سے کے ساتھ نسبت پانے والی کتابیں ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس پر آج بھی اتنی ذوق اور شوق کے ساتھ تحقیق ہو رہی ہے۔ اور گویا اس کتاب کے اندر یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وزڈم کا پوٹینشل اتنا ہے، اللہ دانش اکبر، کا ایک ایسا دبستان اس کے اندر محفوظ ہے کہ لگ بھگ 10 صدیوں کی مسافت پر ہونے کے باوجود آج بھی جو آدمی ذوق کے ساتھ اس بابرکت کنویں میں اپنی عاجزی کا اور دلچسپی کا ڈول ڈالتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ فیض جو ہے وہ عطا ہائے پا ہائے، دیا جاتا ہے واہ اور وہ واہ منتصب۔ واہ واہ واہ، اور ایک بڑی تعداد میں صوفیاء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی زندگی میں براہ راست کوئی مرشد نہ ملے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لے۔ اللہ گویا اکبر، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو حضور داتا صاحب نے نسخہ جات اور اصول مرتب کی ہیں، جو مشاہدات کی شکل میں نصائح یعنی نصیحتیں ہمیں کی ہیں، ایک اللہ کی طرف سفر کرنے والے ایک مسافر کو اگر کوئی آدمی بغیر مرشد کے کشف المحجوب کو اپنا مرشد مانتے ہوئے ان پند و نصائح کو، نصیحتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دے تو اس کا اللہ کی طرف سفر جو ہے وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور محفوظ بھی ہو اور جاتا ہے۔ محفوظ بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔